بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون کی جانب سے ایک سوال آیا ہے، جس طریقے سے ہم نے ایک پچھلی کلپ بنائی تھی اس میں یہ بات کہی تھی کہ غسل کے اندر کوئی چیز رہ جائے، کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، تو اس کا کیا حکم شرعی ہے، تو اس کلپ میں اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر وضو کے اندر مسح وغیرہ چھوٹ جائے یا کوئی اعضاء خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وضو یا غسل کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض بھول جائیں اور کافی دیر کے بعد یاد آئے تو اب پورا وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو پہلے سوال کا جواب کے متعلق یہ عرض ہے کہ کوئی اعضاء وغیرہ اگر خشک رہ جائے تو مسح کر لینا اس پر کافی ہے، دوبارہ وضو کا اعادہ یا اس کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنا چاہیے، ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اعضاء مغسولہ یعنی جو اعضاء ہمیں دھونا ہے، مثلا چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں میں سے کوئی حصہ سوکھا رہ جائے تو بعد میں سوکھے حصے کو صرف تر کر لینا کافی نہیں ہوگا کہ اس کو بس ہاتھ پھیر لیا اور وہ تر ہو گیا، بلکہ اس حصے کو اس طرح دھونا ضروری ہوگا کہ کچھ قطرے بھی اس میں سے ٹپک جائیں۔ جس طریقے سے ہم وضو کرنے کے دوران یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ سے، ہمارے چہرے پہ سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اسی طریقے سے بعد میں بھی اگر کوئی اعضاء رہ جائے تو اتنے اس کو اس طریقے سے دھونا ہے کہ اس کے کچھ قطرے وغیرہ ٹپک جائیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی وضو میں اعضاء وغیرہ سوکھا رہ جائے تو کیا اس کا کیا جائے گا؟ تو دوسرے کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو یا غسل کے فرائض میں سے کوئی فرض غلطی سے چھوٹ جائے تو یاد آنے پر صرف اسی فرض کو دہرا لینا کافی ہوگا، پورے وضو یا غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اسی اعضاء کو دھو لیا جائے جو رہ گیا کافی ہے، مکمل وضو کا اعادہ یا اس کو دوبارہ لوٹانے اور دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھنا چاہیے، قصداً بلا عذر ایسا کرنا بہت برا ہے، تاہم سہون یا قصداً اگر جسم کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ جائے تو بعد میں اس حصے کو دھو لینے سے غسل یا وضو مکمل ہو جائے گا۔